ہیں، بلکہ سلیمان علیہ السلام کو تو جو بادشاہت ملی ہے وہ صرف زمین کی بادشاہت ملی ہے، لیکن اپنے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ تو آسمانوں میں بھی حکومت رکھتے، زمین میں بھی حکومت رکھتے، اسی لیے تو فرمایا میرے 2 وزیر زمین میں ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، جو 2 وزیر زمین میں ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، جو 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، ایک کا نام جبریل ہے، ایک کا نام میکائیل ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جس کی حکومت جہاں رہتی ہے اس کا وزیر وہی رہتا ہے، تو زمین پہ حکومت تھی تو زمین کے وزیر ہوئے، آسمان پہ حکومت ہوئی تو آسمان کے وزیر ہوئے۔ یہ تو ان کی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی حکومت ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی حکومت ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی، لیکن آقا کی حکومت کی جو شان ہے وہ اور جگہ نہیں ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو تھا، اب ذرا سنتے جائیے گا، کچھ کہوں گا کچھ نہیں کہوں گا، لیکن سمجھنا ذرا، توجہ کرنا۔ سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر تھا وہ جنات تھے، سپاہی۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی کون تھے؟ جنات، انسان، پرندے، انسان، جنات، پرندے، وحشی جانور، یہ سب کیا ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کے لشکری سپاہی ہے۔ لیکن جب اپنے نبی کی بات آئی نا تو وہاں جناتوں کو لشکری بنا دیا، وہاں انسانوں کو لشکری بنا دیا، وہاں چرندوں کو، درندوں کو، پرندوں کو لشکری بنا دیا۔ بڑا معجزہ ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ لیکن اپنے پیارے کی بات آئی تو فرشتوں کو ان کا سپاہی بنایا، ان کے لشکر میں فرشتوں کو بھیجا۔ بولو بدر میں کون آیا؟ حالانکہ بدر کا نقشہ پلٹنے کے لیے ایک ہی فرشتہ کافی تھا، لیکن ایک مقام پر کیا کہا؟ 1000 بھیجا، ایک مقام پہ کہا 3000 بھیجا، ایک مقام پہ کہا 5000 بھیجا۔ اور آپ کو بتاؤں منزلین کہنے کے بعد بھی بات ختم نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ فرشتوں تم چلو محبوب کے سپاہ بننے کے لیے، لشکری بن کر محبوب کے صحابہ کی مدد کرنے کے لیے۔ حبیب تلوار لے کر میدان میں آیا ہے، تم سب چل کر کے لڑو۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا انی معکم، فرشتوں کو تو بھیجا ہی بھیجا، انی معکم کا میں بھی تمہارے ساتھ، میں بھی انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ شان صرف مصطفیٰ جان رحمت کی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی کو یہ شان نصیب نہیں ہوئی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، اور اپنے نبی پرندوں کی بولیاں تو جانتے ہی تھے، لیکن حضور پرندہ بولتا ہے۔ سب مذہب کے لوگ، سب مسلک کے لوگ، سب مکتب فکر کے لوگ جانتے ہیں کہ پرندہ بولتا ہے، چڑیا چہچاتی ہے، بولتی ہے، زبان ہے تو بولتی ہے، میں نا کرتی ہے نا، کچھ تو معنی ہے اس کے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ پپیہا پی پی کرتی ہے۔ حضرت بیدم شاہ وارسی اور امیر خسرو کے انداز میں کہیں تو وہ پپیا پی پی اپنے یار کو پکارتی، یعنی کہ ہر پرندے کی، چرندے کی، درندے کی بولی ہے، کیونکہ ان کے منہ میں زبان ہے۔ وہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی، اور اپنے نبی کو پتھروں کی آواز سننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں اس پتھر کو ابھی تک پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور حل ہو جاتا ہے، ایک مسئلہ یہاں اور حل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، 40 سال پہلے تو وہ خود نہیں جانتے تھے کہ وہ نبی ہے کہ نہیں ہے، یہ بات کہی جاتی ہے، بڑے جھگڑے اس پر ہیں۔ تو مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، چونکہ صحیح ستہ میں ہے۔ اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جس کو نبوت دینی تھی اس کو ہی نہیں، یا جس کو نبوت دی اس کو ہی نہیں بتایا کہ آپ نبی ہیں، اور پتھر کو بتا دیا کہ یہ نبی ہے۔ تو فضیلت آپ کس کی ثابت کر رہے ہیں؟ اور ایک خاص بات، پھر اپنے نبی کی شان بھی یہاں بڑھتی، دیکھو کوئی نبی کی شان گھٹا نہیں سکتا،
جو گھٹانے جائے گا نا پھر وہ بڑی جائے گی. تو مخالف نے کیا کہا, منکر نے کیا کہا کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی, لیکن صحیح مسلم کی وجہ سے اس کو ماننا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعلان نبوت سے پہلے, دیکھو ہمارا ایمان یہ کہ وہ نبی کب تھے, نبی کب بنے, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. انہوں نے خود کہا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ آدم و حوا پانی اور مٹی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے, اس وقت بھی میں نبی تھا, جب بھی ملی نہیں تب بھی تھا. تو کب تھے یہ تو اللہ ہی جانے, لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو نبوت کب ملی یہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے, لیکن ظہور نبوت وحی کے نزول کے بعد ہے. ثبوت نبوت کی کوئی مدت ہم بیان نہیں کر سکتے, البتہ ظہور نبوت جب حضور علیہ السلام پر وحی آئی, اعلان نبوت کیا, وہ ظہور نبوت ہے. تو ثبوت جو ہے کہ کب ثابت ہے نبوت, حضور نے جب وقت نہیں بتایا تو کون بتا سکتا ہے, البتہ ظہور کا وقت سب کو پتا ہے. تو لوگوں نے ظہور کو ثبوت کہنا شروع کر دیا, لیکن پھر بھی گھٹانے گئے کہ دیکھو اعلان نبوت کیا, اس کے بعد نبوت ملی. لیکن حضور نے فرمایا, امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں لکھا کہ آقا فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے, بعثت سے پہلے جو پتھر مجھ پر سلام پڑھتے تھے میں ان کو ابھی بھی پہچانتا ہوں. تو نادان یہ بھی تو فضیلت ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی ہمارے نبی میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ پتھروں کی آواز بھی سن لیا کرتے, پتھروں کی آواز بھی سن لیا کرتے. اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ